تو ہم جو ہے نا حکومت سے یہی اپیل کریں گے، جیسا بھی ہے امپورٹڈ ہے، چور حکمران ہے، لیکن جو بھی ہے اب جیسا بھی ہے ہم اس سے یہی کہیں گے کہ یار جلد سے جلد جو ہے نا سفیر کو ملک بدر کریں، جو ہے سویڈن کی پروڈکٹس ان کا بائیک آؤٹ کریں. لیکن ہمیں لگتا نہیں یہ کریں گے، ہمیں تو بلکہ یہ لگتا ہے کہ انہوں نے آم لے کے نیکسٹ سویڈن پہنچ جانا ہے، کیونکہ یہ ان کو وزیرم بنایا گیا تھا لیکن یہ آم کے ایکسپورٹر بن گئے ہیں، تو انہوں نے آم لے کے پہنچ جانا ہے. لیکن ہمارے لیڈر جو کہ عالم اسلام کے لیڈر ہے عمران خان، اس نے کال دی ہے پورے ملک میں. آج اچھی بات ہے، چلیں کم تعداد میں ہی صحیح لیکن لوگ نکلے ہیں اور اس کاز کے لیے نکلے ہیں جو کہ بہت ہی بڑا کاز ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں آگے بھی ہمارے لیڈر اس پہ وہ کریں گے اور ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. یہ کوئی چھوٹا ثانیہ نہیں ہے، یہ ہر سال کر کے کبھی سویڈن کر رہا ہوتا ہے، کبھی ڈنمارک میں ہوتا ہے. مسلمانوں کو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم کتنے غیرت ہیں ہم میں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا سوچ دیکھ لیں کہ ابھی تک ہم نے سفیر کو نہیں نکالا، ہماری حکومت نے. ہماری حکومت کی ٹانگیں کانپتی ہیں. یہ سفیر کو نکالتے، یہ اپنی غیرت کا تقاضا دکھاتے، تب پتہ چلتا کہ یہ کتنے طاقت میں ہیں. یہ بس اپنی عوام کو کچلنے کے حد تک ان میں طاقت ہے. دشمن کو یہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے ہیں. واحد ایک لیڈر ہے جو عمران خان، جس کی کال پہ ہم نکلے ہیں. قرآن پہ ہماری جان قربان ہے، اس پاکستان پہ بھی ہماری جان قربان ہے. اور وہ خان جو اس ملک کی تقدیر بدلے گا، ہم اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اچھا، ویسے آپ کے خیال میں حکومت سے کیا کرنا چاہیے حکومت کو فی الفور سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر کے اور اپنے سفیر کو واپس بلانا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن کی بے غربتی ہوئی ہے اور وہاں پہ جس شہری نے روکا ہے وہاں کی پولیس نے اسے گرفتار کر کے لے کے گئی ہے. اور یہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ لوٹ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے بس. اور ان کو خدا کی مار پڑے گی عنقریب. جو انہوں نے ظلم کیا ہے اپنی عوام کے اوپر، وہ مار پڑے گی ان کو. اچھا، کیا وجہ ہے آج خوف کی وجہ سے لوگ نہیں آئے، یا کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ جس نے نکلا ہے وہ نکلا ہے، جو نہیں نکلیں گے وہ کبھی نہیں نکلیں گے. عوام نکلی ہے، جس نے اپنا احتجاج کیا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ نکلا ہے جس کا جدھر تک پہنچتا تھا. مختلف شہروں میں نکلے ہیں، KPK میں بہت زیادہ لوگ تعداد میں نکلے ہیں. اسلام آباد میں یہاں پہ لوگوں کو انہوں نے ڈرایا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی یہ جھنڈا نکلا ہے. آج ہم یہ PTI کا جھنڈا لے کے نکلے ہیں، خان کی کال پہ نکلے ہیں اور حرمت قرآن کے اس کے خلاف نکلے ہیں. سویڈن کے خلاف ہم نکلے ہیں. سویڈن کی حکومت کو میں شیم کہتا ہوں. وہ بغیرت ہیں. وہ اپنے شہریوں کو جو بھی ہیں، انہوں نے اتنا بڑا سہانیہ کیا ہے. میں ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. لوگوں کے نہ نکلنے کی وجہ اصل میں جو پچھلے 2-4 ماہ سے ملکی حالات ہیں، اس ملکی حالات کی وجہ سے عوام سڑکوں پہ نہیں آ سکی ہے. ورنہ عمران خان صاحب کی کال کے اوپر یہاں اسلام آباد کے اندر کم سے کم 50 سے 60 ہزار بندے کا نکلنا ایک عام سی بات تھی. جو 3-4 مہینے سے انہوں نے ہم عوام کو ذلیل و خوار کیا ہوا ہے اور بہت سارے معاملات میں عوام کو مجبور کر دیا کہ عوام اپنے حق کے لیے اگر باہر نکلنا چاہے بھی تو ڈر خوف کا ماحول بنا دیا ہوا ہے. عوام اپنے دل کی بات نہیں کر پا رہی ہے. اور اگر آپ احتجاج میں لوگوں کے نہ نکلنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں، گھر میں موجود ہر ایک شخص اس عمل پہ دکھی ہے. ہم سب کو افسوس ہے، ہم سب کو دکھ ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے. لیکن دکھی ہونے کے باوجود جو لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں، ان کے اندر ہماری فوج کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے لوگوں میں اتنا ڈر و خوف پایا جا رہا ہے کہ لوگ گھروں سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ حالات کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی بھائی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو جائے تو ہم لوگ اپنے احتجاج کے لیے، اپنے حق کے لیے نہ روڈ پہ آئیں گے، نہ یہ روڈ پہ ہمیں آنے کے قابل چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اس لیے عوام کا نکلنے کی اصل وجہ یہ ہے، عوام روڈ پہ اس لیے نہیں آئی ہے. شکریہ.